علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لیا فقال من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا فقال عمر بن الخطاب بخن لك یا ابن ابی طالب. عمر بن الخطاب نے کہا کہ بڑا مبارک ہو آپ کو یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جی سر سوال کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے تو؟ جی سر حکم کریں. جی احسن علیہ رضا، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لے کر ہے نا، قرآن میں بھی یہ ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب وہ 6ویں پارے کے اندر ہے نا. تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنے کے سے فرما کر اس میں اب ہمیں یہ نہیں کہ اب جس طرح آپ کی مثال دیکھیں مودی کی حکومت ہو، اب جیسے کہ سعودی عرب کی حکومت اگر انڈیا کے اندر کوئی بھی حاکم ادھر میں آ جائے انڈیا میں، تو اس کی تو حکومت نہیں رہتی نا، اس کی تو ناقص ہو جاتی نا. اسی طرح مودی اگر سعودی عرب آ جائے یا امریکہ آ جائے تو اس کا حکم نہیں چلتا نا. اسی طریقے سے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی الحمدللہ اس سے فائدہ ہو جائے اور لوگوں کو بھی یہ معلومات ہو جائے کہ ہمیں جو ایمان جو لے کر نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نا، جب ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم ایمان لے کر آ گئے تو مولا علی علیہ السلام سے پر ہمیں تو ان کے اوپر ہم کا موجود تو نہیں نا اس وقت میں. مثال کے طور پر تو پیغمبر کو اگر مانتے ہیں نا، پیغمبر کو اگر مانتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو ایمان لایا ہوں، میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں، اب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے صحیح حدیث آپ کو دکھایا بھائی، صحیح حدیث دکھایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو تم میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. لیکن وہ اور یہ صرف ہم سے نہیں کہا، یہ ابو بکر عمر میں بھی کہا ہے. ابو بکر عمر وہ تو وہیں پہ موجود تھے. ہاں تو ان کو واجب تھا کہ ان کی اتباع کریں، اور آپ بھی واجب ہے، آپ بھی واجب ہے ان کی اتباع، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. موجود تو نہیں نا، جیسے کہ میں آپ کی بات پیغمبر دیکھیں، پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں یا نہیں؟ پیغمبر موجود ہیں یا نہیں؟ پیغمبر تو موجود ہیں. آپ جیسے کہ السلام علیکم ایھا النبی، ہم تو اگر وہ موجود ہیں تو ان کا بھائی علی علیہ السلام بھی موجود ہیں. بھائی پیغمبر کی تم اتباع کرتے ہو، وہ دنیا سے گئے ہیں، وہ دنیا سے گئے ہیں، ان کی سنت ان کے اقوال موجود ہیں. اسی طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام، ان کی سنن ان کے فرامین موجود ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ شخص اگر سامنے ہے تو اتباع کریں گے، اگر سامنے نہیں ہے تو اتباع نہیں کریں گے. یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ملاحظہ فرمائیے، میرے کتاب ہاتھ میں شواہد التنزیل ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل تألیف الحاکم الحسکانی الحافظ الكبیر عبداللہ بن عبداللہ المعروف بالحاکم الحذاء الحنفی، یہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پہ کئی ایک حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث نمبر 1 روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 18 ذی الحجہ کو جو عید غدیر ہے اس دن روزہ رکھے، کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا، ایک دن روزہ رکھیں 60 مہینوں کا، یعنی 5 سال کا مسلسل آپ روزہ رکھیں، اس کا ثواب دے دیتا ہے. اچھا، وہو یوم غدیر خم، اور یہ یوم غدیر خم ہے. لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لیا، فقال من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. فقال عمر بن الخطاب بخن لك یا ابن ابی طالب. عمر بن الخطاب نے کہا کہ بڑا مبارک ہو آپ کو یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگلا حدیث ہے ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دین کامل کیا ہے، نعمت تمام کیا ہے. ورضا رب العالمین، اور برسالتی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہے میرے رسالت سے. وولایتی،
علی ابن ابی طالب من بعدی, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے. جو کہنے کا مقصد یہ حدیث بہت زیادہ ہے, میں ایک دو حدیث میں نے پڑھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی, 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ اس کا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں, امام ہے, تو دین کامل ہے. اگر نہیں ہے وہ تو دین ناقص ہے. اللہ جس دین سے راضی ہوئے ہیں, اللہ نے جس دین کو کامل کیا ہے, اس میں من کنت مولا, اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا, جب انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اور ان کی خلافت کا, ان کی تاج پوشی کا اعلان فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ نصیب وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا نا حسن علی صاحب, جو موجود تھے نا ان کے لیے ہے نا, ہمارے لیے کہا. اوکے اوکے بھائی, آپ سے اب کیا شریعت کس کے لیے بھائی؟ پیغمبر موجودین کے لیے یا سب کے لیے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ دین لے کر اب جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا, یا تبارک ملک کے اندر کیا بات ہے؟ قرآن سنت صرف انہیں صحابہ کے لیے تھا, دوسروں کے لیے نہیں ہے. اب کلم القی فیہ فوج سألہم خزنتها لم یاتکم نذیر ہے نا. جب جہنم میں ڈالا جائے گا سورہ ملک کے اندر, اس وقت تو سوال کیا جائے گا کیا تم نہ کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ تو اس وقت ہمارے پاس پیغمبر کہاں, ہم نہ ڈرانے کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس پیغمبر نہیں ہے؟ اب پیغمبر کہاں؟ وہ تو ہمیں کتابوں سے یا آپ کے جیسے ان سے معلومات بھائی کرتے ہیں. آپ سنت کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سنت کی اتباع, حدیث کو آپ, حدیث قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ یا صرف ان لوگوں کے لیے تھا؟ وہ جو قرآن سنت جو صحیح ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا صرف کہتے ہیں وہ صحابہ کے لیے تھا؟ سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تو نہیں ہے نا, اس کو سیل تو لگا کو نہیں نا, یہ میرا دین ہے. اسی طرح جیسے کہ سلسلہ بسلسلہ آپ کس چیز کی اتباع کرتے ہو بھائی؟ قرآن و سنت میں اگر کہتے ہیں سیل نہیں ہے بھائی, تو کس آپ دین کیا ہے بھائی؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں بھائی, آپ کیا کس کی اتباع کرتے ہو؟ قادیانی ہو؟ نہیں, کس کی اتباع کرتے ہو؟ وہ تماک المسلمین کر رہا ہے نا. اوکے بھائی, مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی. اگر دیکھیں بھائی, سب مسلمانوں کے اس بات کا اجماع ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث, یہ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی حدیث صحیح ہے تو وہ واجب الاتباع ہے. اس طرح نہیں کہتے کہ یہ تو پرانے والوں کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو کسی مسلمان کا قول یہ نہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں میرے بھائی, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صحیح اب اسی لیے نا میں آپ سے ماشاءاللہ علم ہے آپ کے پاس, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کی تھے انہوں نے ان کی اتباع کرنا تھا. اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ تو آپ کے پاس کوئی دوسرا نبی ہے؟ آپ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ہمیں. اوکے اسی پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اسی نے فرمایا. نہیں صاحب, ہم کہاں ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے. آپ حنفی ہیں؟ آپ کس مذہب حنفی ہیں؟ مسلمان صرف حنفی بھی نہیں ہے. اچھا, پیغمبر بھی تو نہیں ہے نا. اور بھائی اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو. اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی زندہ ہو. بھائی وہ آپ پیغمبر بھی نہیں, ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. بہرحال بہت تھینک یو میرے بھائی, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو سر, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو. وہ پیغمبر بھی زندہ نہیں ہے نا, اس کو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. جو لوگ ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہیں, ابو حنیفہ زندہ ہیں. جو لوگ مثلا شافعی کی اتباع کر رہے ہیں, شافعی زندہ ہیں. یہ کوئی بات ہوئی کہ وہ زندہ نہیں ہے؟